اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم و مغفور سید اخلاق احمد تقوی ابن سید محمد احمد تقوی اور حاضرین مجلس کے مرحومین، میری خواہش ہے کہ شمیم زیدی صاحب کو بھی شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اخلاق احمد تقوی دیگر مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت، اللہ اپنے اس کلام میں آخرت میں کیا ہوگا یہ بتا رہا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنے اختیارات کا صحیح یا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے صاحب عقل بنایا ہے، اور صاحب عقل یعنی صاحب اختیار، اور یہی ہماری فضیلت بھی ہے اور یہی ہمیں لے ڈوبے گا۔ یہی صلوات پڑھنے رہا یہی ہماری مصیبت کا سبب بھی ہے اور یہی ہماری فضیلت کا سبب بھی ہے۔ ہم صاحب اختیار ہیں، اللہ نے کسی کو بھی کافر پیدا نہیں کیا، اللہ نے سب کو مسلمان خلق کیا ہے، حتیٰ یہ سورج بھی مسلمان ہے، یہ چاند بھی مسلمان ہے، یہ زمین بھی مسلمان ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے آم کی گٹھلی دبائی ہو اور کھجور کا درخت نکل آیا ہو۔ یہ زمین پکی مسلمان ہے، یہ سورج پکا مسلمان ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، جو اسے ٹائم دے دیا جاتا ہے اسی پہ نکلتا ہے، اسی پہ ڈوبتا ہے، پکا سچا مسلمان۔ یہ جانور بھی سارے مسلمان ہیں، اللہ نے کسی کو بھی کافر نہیں بنایا، بس ان سب مسلمانوں میں اور ہم مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ مجبور مسلمان ہیں، ہم مختار مسلمان ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔
ایک بہتر صلوات ہدیہ کریں گے. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کریں. آپ سب کی خاص طور پہ عزیز کی محبت کا انداز ہے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والا. تو اس دنیا میں تو ہم اپنے اختیارات پہ چل رہے ہیں، اور یہی ہماری فضیلت بھی ہے اور یہی ہماری مصیبت بھی ہے. وہ بڑے اچھے رہیں گے جو مجبور مسلمان ہیں. پاگل تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان سے کچھ پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے. جن کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا وہ جلدی جنت میں جائیں گے. اور جانوروں میں وہ کتا بھی جنت میں جائے گا جو اصحاب کہف کا کتا تھا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. کمال یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے، کچھ تو ہیں جنہیں کندھوں پہ اٹھا کے قبر تک پہنچایا جاتا ہے، کچھ ہیں جو پیروں سے چل کے قبرستان جاتے ہیں. جنہیں اٹھا کر پہنچایا جاتا ہے وہ مردہ ہیں، جو پیروں سے جاتے ہیں وہ شہید ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. تو یہ اختیار اور اجبار کی جو بحث ہے نا، یہ اختیار اور اجبار کی بحث، یہ مجبور اور مختار کی بحث، یہ جبر و اختیار کی بحث ہے، تو یہ علم کلام کا عنوان اور یہی ہماری فضیلت کا عنوان ہے. ہم صاحب فضیلت اس لیے ہیں کہ صاحب اختیار ہیں، اور یہی مشکل بھی ہے ہماری. تو اس دنیا میں تو سب اپنی اپنی مرضی چلا رہے ہیں، لیکن آخرت میں جب لوگ اٹھیں گے، لفظ بہتر کروں، جب یہ مریں گے تو جاگیں گے. اذا ماتوا انتبہوا. میرے معصوم فرماتے ہیں جب یہ مریں گے تب وہ جاگیں گے. یہ اٹھیں گے ہی جب، ابھی تو سو رہے ہیں. الناس یناموا، مولا فرما رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تب اٹھیں گے. یہ جب مریں گے تب اٹھیں گے. ابھی آنکھیں کھلی بھی ہیں مگر سو رہے ہیں. میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، ایک صاحب پورے گھنٹے تک مجھے خوب ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے. میں نے کہا جی سارے مجمع میں سب سے زیادہ سمجھدار یہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے. ہم نے بعد میں پوچھا بھائی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں. تو یہ کچھ ایسا ہی انداز ہے جو معصوم فرما رہے ہیں کہ لوگ آنکھیں کھولے ہوئے بھی ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، مگر معصوم فرما رہے ہیں یہ سو رہے ہیں. جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی. اب وہ نظر آنے لگے گا جو حقائق ہو، جو حقیقت ہوگی، جو سچ ہوگا، جو صحیح ہوگا. وہ لوگ صاحب عزت اور فضیلت ہیں کہ جو زندگی میں اٹھ جاتے ہیں، جو زندگی میں جاگ جاتے ہیں. کیا کریں کہ ہم زندگی میں جاگ جائیں؟ اس کا ایک نسخہ عزاداری حسین ہے. امام حسین کی عزاداری ہمیں سونے نہیں دیتی. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. ابھی سوچ رہا تھا کہ واپس پلٹوں، آگے جاؤں، دائیں بائیں جاؤں، تو دور سے لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کیے. دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے بیانات ان کے آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جب مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا وہ آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
اب اس دنیا میں تو کیفیت یہ ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس سے میں گریز کر رہا ہوں کہ دنیا میں دھوکے، فریب، ملمہ کاریاں، دکھاوا، پیکنگ، جی ویسے ہی دور پیکنگ کا ہے جی، جتنی اچھی سجاوٹ ہوگی، جتنی اچھی پیکنگ ہوگی، اتنی اچھی قیمت لگے گی، ایسا ہی ہے۔ میں بھی جو اس وقت کچھ کپڑے پہنے بیٹھا ہوں، یہ بھی پیکنگ ہے۔ اس وقت تک اس پیکنگ سے متاثر نہ ہو میرے بچے جب تک مجھ سے بات نہ کر لیں۔ آپ سب بھی کچھ نہ کچھ پہنے بیٹھے ہیں، جو زیادہ مہنگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں ذرا میں سنبھل کے ملتا ہوں ان سے، اور جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا جی، سب اپنے اوپر رکھ کے بات کروں گا جی۔ جس کی دو بندوں کی چپلیں ہیں، جس کی 2 رنگ کی چپلیں ہیں، میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ جو پراڈو سے اتر رہا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے تو میں بھی آگے بڑھوں جی۔ تو پیکنگ تو سب کو متاثر کر رہی ہے، دکھاوا تو سب کو متاثر کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف آ جاتا ہے۔ اللہ گردن کلف لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کلف کو کیسے نکالیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ کیسے نکالیں اس کلف کو اپنے وجود کے اندر سے؟ اس کا ایک ذریعہ فرش اعضاء ہے۔